الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کو ویلکم اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالنے کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان معاشروں کے بارے میں جو خدا کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، سوسائٹیز دیٹ انوائٹ گاڈز ریتھ۔ کوئی بھی سوسائٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب تب تک نہیں کرتا جب تک وہ کچھ ایسے کام نہ کریں جن کے ذریعے ان پر غضب اللہ کا نازل ہونا واجب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت اور رحمت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے احکام سکھا دیے ہیں۔ غلطی تب ہوتی ہے جب ہم سب دین یا شریعت میں اپنی مرضی سے چینجز کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جتنی شریعت پہ جہاں مجھے کچھ کرنا ہے وہاں میں کچھ چینجز کر لوں، اور جہاں مجھے میرے رائٹس ملنے ہیں وہ میں سارے کے سارے لے لوں۔ جب بھی کسی معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ سختی سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، اور وہ ہر حد کو جب پار کر چکے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے۔ یہ غضب مختلف عذابوں کی صورت میں آتا ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس میں وبائیں، قدرتی آفات، حادثے سے لے کر کسی دشمن کا غلبہ، کسی دشمن قوم کی طرف سے ایسا حملہ جس سے قوم ہی مٹ کر رہ جائے، اس کے علاوہ آسمان سے آنے والی آفات اور اس طرح کی دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سمجھدار وہ ہے جو سمجھ لے کہ یہ مشکلات آئی کیوں ہیں۔ قرآن جو 360 صفحے کی کتاب ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ان میں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں، نہ صرف اپنی انفرادی زندگی کے بارے میں بلکہ اپنے اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی، اور وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی معاشرے میں کون سی چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ اس ہفتے جو سب سے ایک بڑی چیز ہمارے معاشرے میں ہوئی وہ یہ تھا کہ موٹر وے ٹیررزم کیس کا فیصلہ آ گیا، اور یہ چند مہینوں کے اندر آنے والا فیصلہ تھا۔ عموماً اس طرح کے کیسز بہت دیر سے حل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں کی آواز اٹھانے کی وجہ سے اور ایک بڑی شاہراہ پر اس طرح کے کھلے عام واقعے نے سب کو جو سہما کر رکھ دیا تھا، اس کی وجہ سے اداروں کو بھی کچھ ایکٹیو ہونا پڑا، اور عوام کے شعور کی وجہ سے بھی ان پہ دباؤ بڑھا، جس کے نتیجے میں یہ کیس اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر چلا، جو انسداد دہشت گردی کے لیے بنائی گئی خصوصی عدالتیں ہیں، جہاں تھوڑی تیزی کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پچھلے ہفتے جب ہم اپنے سیشن میں تھے اس وقت ہیڈ لائنز آ رہی تھیں کہ دونوں مجرم جو ریپسٹ تھے، ان دونوں بے عزت لوگوں کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور اس سے پہلے عمر قید اور دوسری مختلف جرائم کی سزائیں بھی دی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دونوں لوگ کوئی پہلی مرتبہ جرم نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے 11-12 دوسری عورتوں کے ساتھ یہی جرم کیا تھا، اور یہ اتنے بے خوف ہو چکے تھے کہ ان کی وجہ سے علاقے میں لوگ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے خلاف کمپلین نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی انہیں کوئی پکڑوا رہا تھا۔ ان کی فیملی ان کی بیک کر رہی تھی، سپورٹ کر رہی تھی، اور اس وقت تک یہ پولیس کے قابو نہیں آئے جب تک پولیس نے ان کے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں اٹھا لیا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورے خاندان کی کتنی دہشت تھی اپنے علاقے میں۔ اس کے بارے میں مختلف ٹی وی چینلز نے مختلف قسم کی تحقیقات کی۔ ان میں سے ایک بات جو ان کے ریلیٹیو کے منہ سے نکلی، جس نے خود یہ اعتراف کیا کہ ہماری پوری فیملی چونکہ مشکل میں آ چکی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک بندے کے پیچھے ہم پوری فیملی کو مشکل میں نہیں ڈال سکتے، اور پھر ہم نے اس کا پتہ بتا دیا۔ تو اس کو پکڑوانے والا اس کا اپنا باپ تھا، اس کی اپنی والدہ اور والد دونوں گھر پہ تھے جب اس کو پکڑوایا گیا۔ مین ملزم جو عابد ملہی تھا اس کو، اور اس کے ساتھی کو بھی پھر اسی طریقے سے پولیس نے روایتی طریقوں سے پکڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو مجرموں کو پناہ دیتے ہیں؟ وہ کون سے خاندان ہیں جو جانتے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ پہلا ریپ نہیں کیا تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے پیرنٹس کو کوئی خبر ہی نہ ہو، کوئی سنگن نہ ہو۔ اس کے والد نے اپنے انٹرویو میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوئے تھے اور ہم نے اسے بہت برا بھلا کہا تھا، سزا دی تھی، گھر سے نکال دیا تھا۔ تو کیا گھر سے نکال دینا کافی ہوتا ہے اتنے ہینیس کرائم کے لیے؟ کیا یہ کافی کام تھا جو اس کے والد نے کیا؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم بحیثیت معاشرہ مجرم بنا رہے ہیں۔ جب زینب کیس سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی یہ بات پتہ چلی تھی کہ جس شخص نے زینب کے اوپر یہ ظلم ڈھایا وہ اس سے پہلے 10-11 بچیوں کے ساتھ یہی ظلم کر چکا تھا، لیکن ان بچیوں کے والدین اتنے نادار تھے
اور اس قدر بے بسی اور غربت میں پسے ہوئے لوگ تھے کہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پولیس کیس کرتے اور پھر اس کو پرسیو کرتے اور یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو انصاف دلاتے. اس ساری سچویشن کو سمجھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زینب کے کیس میں بھی مجرم تب تک نہیں پکڑا گیا جب تک اس نے ایک با اثر گھرانے کی, متمول گھرانے کی بچی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا, اور پھر اس کے والدین اتنے با اثر تھے کہ وہ اپنی برادری سمیت پولیس کے علاوہ بھی اس کیس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ اتنے مالدار تھے کہ عمرے کے لیے جا سکتے تھے اور صاحب حیثیت لوگ تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائی اور اسے انصاف دلا دیا. موٹیوے ٹیررزم کیس میں بھی یہی ہوا کہ یہ خاتون کسی عام گاؤں میں رہنے والی بے بس خاتون نہیں تھی, بلکہ یہ دوسرے ملک سے پاکستان آئی تھی. ظاہر ہے کہ ان کی کلاس ان مظلوموں سے مختلف تھی جو اس سے پہلے عابد ملہی کے ظلم کا شکار ہوتی رہیں. تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان میں قانون سب کے لیے یکساں نہیں ہے. پولیس اسٹیشن ابھی تک اتنے محفوظ نہیں ہیں کہ 11-12 سال کا بچہ یا بچی جا کر انہیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے اور پولیس ان کو اچھے طریقے سے ان کی بات سنے اور ان کی شکایت پہ کارروائی بھی کرے. جن بچیوں کے پیچھے کوئی فیملی ہوتی ہے, فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے, جن خواتین کے پیچھے کوئی مضبوط قبیلہ, برادری یا کوئی ملک کھڑا ہوتا ہے, ان کو انصاف مل جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک ایک ایسی قوم نہیں بن سکے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے معاشرے میں یکساں سلوک ہونا چاہیے غریب اور امیر کے ساتھ. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف. موٹیوے ٹیررزم کیس اور اس سے ملتے جلتے دوسرے ریپ کیسز ہمارے معاشرے میں آئے دن ہوئے رہتے ہیں. سب لوگ ناراض ہوتے ہیں, اس گندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے, یہ سمجھ کر ہم غافل بنے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محاربہ کی جو سزا قرآن مجید میں مقرر کی ہے, ہم میں سے کوئی بھی اسے دینے میں مخلص نہیں ہے. نہ ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, نہ ہی ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے. ہمارے آباء و اجداد نے بہت محنت سے یہ ملک حاصل کیا, صرف اس لیے کہ یہاں پر اسلامی قوانین ہوں گے. اس کے بعد یہ قوانین آئین میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ عرصے سے ہمارے یہاں سوڈو لبرلز جو ایلیٹ کلاس میں ہیں, انہوں نے یہ سوچا کہ عالمی طور پر ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ ہم ڈیتھ پینلٹی نہ دیں, ہم سخت سزائیں نہ دیں, اس لیے انہوں نے ڈیتھ پینلٹی ہی کو روک دیا. ہمارے ہاں کچھ ایسے حکمران گزرے جنہوں نے 9 سال تک کوئی سزائے موت نہیں ہونے دی, یعنی اللہ کی حدوں کو نافذ ہونے سے روک دیا. اس کے بعد کچھ حکمران آئے جنہوں نے یہ سزا بحال کی اور انہوں نے تیزی سے سختی کے ساتھ ایسی سزائیں نافذ کی, لیکن صرف ان کیسز میں جہاں دہشت گردی انوالو تھی. پھر بھی حدود کے بڑے مجرموں کو کیپٹل پنشمنٹ دینا بند کر دی گئی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم excuse me ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں, یعنی ان کے حکموں کے خلاف جائیں, ان کی سزا صرف اور صرف یہ ہے. انما کا لفظ کہہ رہا ہے کہ صرف ان کی یہ سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں, یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے, پھانسی دے دی جائے, یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ان کی دنیاوی ذلت اور خواری ہے, اور آخرت میں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. البتہ جو لوگ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور تم ان پر قابو پا لو بعد میں, تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے. یعنی جس شخص نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ اس کو آپ پکڑ کر قانون کے کٹہرے میں لائیں, اس سے یہ توبہ, اس سے یہ سزا معاف ہو سکتی ہے, ورنہ سزا صرف یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سزا صرف یہی ہے, انما صرف یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اتنے بڑے بڑے جرم کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پہ آمادہ ہو جائیں, یعنی مسلمانوں کی جان, مال, عزت پہ حملے کریں اور ان کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل جائے, اللہ کے حکموں کی کھلم کھلا نافرمانی کریں, ریپ
چائلڈ ابیوز اور قتل، ڈکیتی، یہ سب ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں. اسی طرح مسلمانوں سے کیا ہوا کوئی اگریمنٹ توڑنا، یہ سب ایسے بڑے گناہ ہیں جن کی سزا صرف یہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے کہ سولی چڑھا دیا جائے، یا پھر ان کو برے طریقے سے قتل کیا جائے، اور یا پھر ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کا خون بہنے تک ان کو موت کے لیے چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سزا ایک گروہ پہ نافذ کی جو 2 قبیلوں کے لوگ تھے، اور انہوں نے بہت ظالمانہ طریقے سے صحابہ کو شہید کیا تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دینے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا. یا پھر ان کو جلا وطن کر کے دوسرے علاقے میں بھیج دیا جائے، ان کو ان کے علاقے سے محروم کر دیا جائے. ان سزاؤں کے علاوہ کوئی سزا دی نہیں جا سکتی ان مجرموں کو. اگر ہم اللہ کی حدود میں کوئی چینجز کریں گے تو پھر ہم بھی اللہ کے دین میں تبدیلی کرنے والے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدود کیا ہیں؟ حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے بتا دی ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. تعزیر میں قاضی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے یا حاکم کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ تعزیری سزا چینج کر دے. مثال کے طور پر اگر کسی نے فون پر کسی کو دھمکیاں دی ہیں تو اس کی اب آپ ایک تعزیری سزا کوئی بنا لیں، اور وہ سزا چینج بھی ہو سکتی ہے سچویشن کے حساب سے یا پھر کرائم کی انٹینسٹی کے حساب سے. لیکن حدود کی سزا میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا حق ہے جو ہم نے دینا ہے، اور اللہ نے یہ حق اپنے پاس رکھا ہے مسلمانوں پہ رحمت کرتے ہوئے کہ کہیں ہم مجرموں پہ ترس کھا کے انہیں چھوڑ نہ دیں اور کہیں وہ معاشرے کے لیے عذاب نہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حدود قوانین نہیں دیے، ان کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ امپلیمنٹیشن کے طریقے بھی وہی رکھنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم حدود کی طرف ہی نہیں آ رہے، ہم ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو اونچی آواز میں چلاتے ہیں کہ ریپسٹ کو آپ پبلکلی ہینگ نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم حدود کی سزائیں نافذ تو کرتے ہیں لیکن ان لوگوں پر جو غریب ہوں. اگر ایک پارٹی غریب ہے ایک پارٹی امیر ہے تو پھر جو امیر پارٹی ہے اس کا کام ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور مصیبت اپنے گلے میں یہ ڈال لی ہے کہ کہیں ہمارا امیج خراب نہ ہو جائے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ امیج خراب نہ ہو جائے. تو فالس امیج تو کسی بھی چیز کا نہیں چل سکتا. آپ کتنا عرصہ اپنے چہرے کو پینٹ کر کے دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، آپ کی ریئل لائف سامنے آ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت پہ حملہ کرے، جو ڈکیتی کرے، جو کھلے عام خوف و ہراس پھیلائے مسلمان معاشروں میں، ان کو بری طرح قتل کر دو تاکہ جتنا انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا تھا اتنا ہی خوف حکام کا اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کے دل میں ہیبت بیٹھ جائے کہ اگر یہ کام کیا تو پھر بچنے کے نہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوف پھیلانے والوں کو ہم نے آزاد چھوڑا ہے، اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ہم انہیں چپ کر کے کسی کونے میں ڈال کر پھانسی دے دیتے ہیں. اس سے کسی کو ہیبت نہیں آنے والی، اس سے کوئی ڈرنے نہیں والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے چینجز کریں گے، اور ان کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جو لوگ ایسی حدود کیسز میں پکڑے جائیں ان کو سفارش کر کے بچا لیا جائے کیونکہ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کی قبیلہ یا برادری مضبوط ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ قریش نے ایک مخزومی عورت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا. وہ چاہتے تھے کہ اس سے چوری کی سزا معاف ہو جائے اور اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کون بات کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ صرف حضرت اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے محبوب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ وہ ان سے بات کر سکتے ہیں. حضرت اسامہ کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو وہ اپنے سب سے چہیتے بیٹے، منہ بولے بیٹے پر بھی ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ حد تو اللہ کا حق ہے، اس میں سفارش نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ حدود کو ویسے ہی نافذ کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور انہوں نے خطبہ دیا لوگوں سے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، تم سے پہلے قومیں اسی لیے گمراہ ہوئیں کہ اگر ان میں سے کسی بڑے خاندان کا انسان چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو پھر اس پہ اللہ کی حد نافذ کرنے میں بڑے بہادر بن جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ چوری کرتی تو
ان کا ہاتھ نبی کریم حضرت محمد ان کا ہاتھ کاٹ دے رضی اللہ عنہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کا نام لے کر حضرت اسامہ جیسے منہ بولے پیارے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں جو میرے اتنے قریب ہو، اگر ان دونوں کا معاملہ بھی آ جاتا تو حد کے معاملے میں کسی کی سفارش نہ سنتا۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو جائے گا اگر ہم نے ان لوگوں پر اللہ کی حد نافذ کر دی۔ قرآن مجید میں جا بجا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سے پچھلی قومیں کس لیے برباد ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں ہمیں بتاتے ہیں، قرآن مجید میں ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ جب ہماری روشن آیتیں ان لوگوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے لوگ ایمان والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ وہ اپنے سوشل سرکل کا روب ڈالتے ہیں کہ دیکھو ہمارے تو فلاں فلاں لوگوں سے رابطے ہیں، تم تو چھوٹے سے لوگ ہو، حقیر سے لوگ ہو، تمہیں دنیا کا کیا پتا، تم یہ جو آیتیں سنا رہے ہو یہ آج کی دنیا میں نہیں چل سکتی۔ یہ ماڈرن انسان ہی نہیں کہتا، یہ ماڈرن مسلمان ہی نہیں کہتا، یہ پہلے کے کافروں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمیں دیکھو، ہمارا اسٹیٹس دیکھو، ہمارا سوشل سرکل دیکھو، تمہاری یہ آیتیں اب ہمارے سوشل سرکل میں نہیں چل سکتی، دنیا بدل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، اے محمد ان سے کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو خوب لمبی مہلت دے گا یا دیتا ہے، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، یہاں تک کہ ان کی مہلت ہوگی، یہاں تک کہ یہ وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب یا پھر قیامت، اور دونوں چیزوں میں یا تو عذاب میں پڑھ کر یا پھر قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا کہ کون زیادہ برا ہے اپنے ٹھکانے میں اور کون کس کا گروپ زیادہ کمزور ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے گروپوں اور اپنی ہیش ٹیگ ٹرینڈز کو لے کر آتے ہو، یہ سب کچھ پتا چل جائے گا کہ کس کا گروہ کمزور ہے اور کس کی جگہ کس کا مرتبہ برا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ان کی ایسی باتیں سن کر بھی ہدایت والوں کی ہدایت بڑھتی ہی ہے، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہی ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سوچنا چاہیے، جو شخص قرآن کا مطالعہ روز کرتا ہے، جو ہر رمضان قرآن دہراتا ہے، اس کو تو اچھی طرح اپنی زندگی پر ایک نظر ڈال کے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں میں اسی گمراہی کی طرف تو نہیں بڑھ رہی، کہیں میں انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو گناہ کرنے والوں کو بتاتے ہیں کہ تم گناہ کرتے جاؤ اور اکڑتے جاؤ کیونکہ تمہارے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، تمہارا گروپ بڑا تیز ہے، تم لوگوں کو پروپیگنڈا بڑا اچھا آتا ہے، میڈیا پہ تم لوگوں کا ہولڈ ہے، اور تم لوگوں کے پاس جو ہے وہ میس میڈیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں۔ یہی باتیں کی تھی نا پچھلے کافروں نے بھی، جو پچھلی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ تو یہ اب ہمارے پاس سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم اسی رستے پر تو نہیں چل رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو اللہ کی حدود کے معاملے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے، لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، جانور ذبح کرے، قربانی کرے۔ قربانی اللہ کی عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی جرم کے مرتکب یا کسی مجرم کو چھپائے اور اس کو پناہ دے تاکہ حکام اس تک نہ پہنچ سکے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر
جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دے. پراپرٹی کے نشان جو لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنا حصہ ان کی پراپرٹی ہے، اس کو بعض لوگ بدل دیتے ہیں تو تاکہ دوسروں کی زمین کھا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو پناہ دے یا ساتھ دے اس شخص کا جس نے کسی پر جرم کیا ہو. علماء کہتے ہیں کہ محدث اور محدث دونوں طرح روایت آئی ہے، اور اگر محدث معنی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایسے مجرم کی مدد کرے اور اس کو پناہ دے، اور اس کے اور قصاص کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے تاکہ آپ نہ تو اس کو پکڑ سکیں اور نہ ہی اس کے اوپر قانون نافذ کر سکیں. اب اس کا ساتھ دینے والے پہ اللہ نے لعنت کی ہے. تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچیں کہ آج جب ہمارے معاشرے میں ایک مجرم پکڑا جاتا ہے تو لوگ کس طریقے سے اس کو مظلوم بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حدود کے احکام بیان کیے ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ حدود لاز میں سزا پبلک میں دو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا زانی اور زانیہ کی سزا کے بارے میں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی سزا کو دیکھنے کے لیے مومنوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے وہاں. اب چند لوگوں کو بلا لیں، چند 100 کو بلا لیں، لیکن بلائیں. ایک بالکل عام مجمع اکٹھا نہ کریں، لیکن کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے سزا ضرور دیں تاکہ وہ سزا کی شہرت ہو، وہ پھیلے، اور جو ہیبت جرم کے ہونے سے پھیلی تھی معاشرے میں، جو دہشت پھیلی تھی، اس کا خاتمہ ہو سکے. لیکن اب ہمارے پاس سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آ گئے ہیں جو انسانی حقوق کے نام پر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ شوہر اگر میرٹل ابیوز کرے تو اس کے اوپر میرٹل ریپ کی FIR درج ہونی چاہیے. ماں اگر چاہے تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو پیدائش سے پہلے قتل کر دے اور ماں کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے. ایک طرف یہ لوگ فیملی کے اندر اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی حمایت کرتے ہیں، سگی ماں اپنے بچے کو قتل کر سکے، شوہر بیوی اپنے شریک حیات کے خلاف FIR درج کرا دے کہ وہ مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم کہتے ہیں کہ ریپ کے مجرم کو پبلکلی سزا دیں، اور اس نے کوئی ایک طرح کا ریپ نہیں کیا، اس نے بچوں کے سامنے ان کی ماں کا ریپ کیا، وہ کوئی چھوٹا مجرم نہیں ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے کہ وہ چھوٹا مجرم نہیں ہے. جو میڈیا آپ کو اس کے آنسو اور اس کی حالت بتا رہا ہے کہ وہ رو رہا تھا اور بہت بری حالت تھی، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے جرم کیا کیا تھا. وہ بچے ہمیشہ کے لیے اس صدمے کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے. اور اس شخص نے ایک نہیں کئی عورتوں کے ساتھ یہ کیا. ایک ماں اور بیٹی کو اسی طریقے سے اس نے ایک دوسرے کے سامنے اس نے ظلم کا نشانہ بنایا. اس طرح کے بے عزت لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کھلے عام سزا دی جائے اور قتل کی یا پھانسی کی سزا دی جائے، تو یہ لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں انسانی حقوق کے نام پر اور وکالت کرنے لگتے ہیں کہ قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے اور پبلکلی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجرموں کے ہمدرد ہیں اور خاندان کے لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں. یہ ماؤں کو قاتل بنانا چاہتے ہیں، بیویوں کو اپنے شوہر کے خلاف FIR کی مدعی بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف ان کے دل اتنے نرم ہیں کہ اگر ایک ریپسٹ کو سزا ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ. ان میں سے صرف ایک جگہ میں آپ سے ذکر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو سیدھے رستے پہ چلے گا وہ اپنے لیے سیدھے رستے پہ چلے گا. ومن ضل فانما یضل علیہا، جو سیدھے رستے کو چھوڑ دے گا وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اپنی گمراہی کا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی دوسرے کا بوجھ، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا حساب کے دن. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے یہاں تک کہ پہلے ہم ان کے پاس اپنا رسول، اپنا پیغام دے کر بھیج دیتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا پورا ارادہ کر لیتے ہیں
تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو حکم ہم نے دیے ہوتے ہیں وہ کھلی اس کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ جس دن اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے اور پھر اس میں بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ عذاب کا وعدہ سچا ہو جائے گا، ان پر وہ مستحق ہو جائیں گے عذاب کے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بڑے عظیم سیلاب کے بعد بھی بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ٹویٹر کا زمانہ ہے، میں تو مسلمانوں کے ملک کے اندر کوئی حدود نافذ نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جتھے سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ چاہتا ہے تو پوری دنیا کو ایک ایسی وبا میں مبتلا کرتا ہے جس سے لڑنے کے لیے ابھی تک آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فخر کرتے تھے کہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، ویکسین آ جائے گی اور ویکسین لگے گی اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ آپ 3 سال سے گھر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کا گروہ کمزور ہے اور کس کا گروہ طاقتور ہے۔ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہم لڑکیاں کیا کریں؟ ہم تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک کام کریں کہ جو لوگ برائی کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں کم از کم آپ ان کی مذمت تو کریں، آپ نیکی کے حق میں آواز اٹھائیں۔ لڑکیاں جب یہ سوچتی ہیں کہ یہ تو میرا معاملہ نہیں ہے، میرا کیا لینا دینا، میرا تو گھر میں کام ہے، میں تو اپنی پڑھائی کروں، میں تو اپنی زندگی گزاروں، تو آپ یاد رکھیے کہ لڑکیوں کی زندگی میں یہ سب کچھ کیسے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اسی سال لاک ڈاؤن کے اندر کئی کیسز آئے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں اور ان کے ہسبینڈ گے ہیں، لواطت کے عادی ہیں یا پھر پورن کے عادی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لڑکیوں نے کبھی اپنے گھر میں بے حیائی والی انٹرٹینمنٹ جو چل رہی ہوتی ہے اس پہ کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا۔ جب میں اسکول میں تھی میری ایک فرینڈ تھی جن کے سب بہن بھائی حافظ تھے، ان کی والدہ حافظہ تھی، ان کا صاف ایک بات تھی ان کی، وہ کہتی تھی کہ گھر میں یا بیوی ہوگی یا ٹی وی ہوگا۔ اگر ان کے فادر ٹی وی لانے کا ارادہ کرتے تھے وہ کہتی تھی میں جا رہی ہوں، پھر تم اس کے ساتھ رہو۔ انہوں نے اپنے گھر میں کبھی بے حیائی کی کوئی چیز نہیں آنے دی۔ ہماری کلاس کے کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے ان بچوں کا کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا، انہیں نہیں پتا کہ فلاں چیز کے ایڈ میں کیا آ رہا ہے۔ تو میں کہتی تھی کہ اچھی بات ہے، انہیں بیکار چیزیں نہیں پتا، انہیں اچھی باتیں پتہ ہیں۔ میرے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، کچھ ٹائم کے لیے آیا بھی تو پھر بعد میں نکال دیا کیونکہ میرے فادر کو یہ لگتا تھا کہ ٹی وی میں اب بہت بے حیائی بڑھ گئی ہے، تو ہمارے گھر میں زیادہ ٹائم ٹی وی نہیں تھا۔ پھر بھی میرا جنرل نالج باقی بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ ہم اخبار پڑھتے تھے، لائبریری تھی گھر میں بہت بڑی۔ آپ کے پاس ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں صاف ستھری زندگی گزارنے کی۔ یہ جو گندگی بڑھتی جا رہی ہے اس کا اثر اب لڑکیوں پہ ہو رہا ہے، لڑکیوں کی شادیاں ختم ہو رہی ہیں، لڑکیوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اور جو لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ میرا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہو میرا اس سے کیا تعلق، آپ ہی کا اس سے تعلق ہے۔ ہم سب اسی معاشرے میں ہیں اور جب اس معاشرے پر کوئی عذاب آئے گا تو پھر ہم بھی اس میں پس جائیں گی۔ کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ صرف ریپسٹ پکڑے جائیں، صرف گے پکڑے جائیں۔ اب تو آپ کے معاشرے میں ایسی عورتیں آ گئی ہیں جو مردوں کے مردوں سے شادی کے حق میں دلائل دے رہی ہیں، تو ان کو خاموش کرانا کس کا کام ہے؟ ہمیں کس دن اللہ کے لیے غیرت آئے گی؟ اپنے مسائل کے لیے جھگڑنے والے لوگ بہت ہیں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے دین کے لیے غیرت کھائے اور ایسی باتیں کرنے والوں کو خاموش کرا دے؟ اور وہ سب لوگ جو کسی ریپسٹ، کسی ڈکیت، کسی چائلڈ ابیوزر کے کھلے عام پھانسی کے حق میں نہیں ہے، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ریپسٹ کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اس کو مسلمان کی موت مر۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب یہاں آئے، بڑے صبر سے سنا اور آپ لوگوں نے اپنے لیے وقت نکالا۔ اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔